پاکستان میں اس وقت صورتحال یوں ہے کہ آئین ہے مگر عملاً اس کا بیشتر حصہ غیر اعلانیہ معطل ہے۔ حکومت ہے مگر وہ چابی کے بھالو کی طرح چل رہی ہے۔ عدلیہ فعال ہے مگر اس کے فیصلوں سے سوائے ردی میں اضافے کے کچھ نہیں ہو رہا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی وسعت اللہ خان نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا۔ وسعت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ جوں جوں وقت گزر رہا ہے میرے دل میں ماضی کے آمروں کی عزت بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے دور کے آئین کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کیا کھل کے اور بباغِ دہل کیا۔ ایوب خان نے 1956 کا آئین لپیٹ کر اچھا کیا کہ برا، یحییٰ خان نے 62 کا آئین منسوخ کر کے اچھا کیا کہ برا، ضیاء الحق نے 73 کے آئین کو منسوخ کرنے کے بجائے معطل کر کے عبوری آئینی حکم نامے یعنی پی سی او کے تحت 10 برس سے زائد حکومت کی۔ یہ درست اقدام تھا یا غلط؟ اس پر بحث کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اسی طرح مشرف نے بھی آئین کو جزوی معطل کر کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ایجاد کر کے عبوری آئینی حکم کے تحت کاروبار چلانے کی کوشش کی اور اس بابت کوئی تردیدی یا معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ ایوب خان کو سیاستدانوں سے نفرت تھی، لہٰذا اس نے ان کی سیاست پر کئی برس کے لیے اپنے قانون ایبڈو کے تحت پابندی لگائے رکھی۔ مخالفین کو جیل میں ڈالا تو بلا جھجک کہہ کے ڈالا۔ یحییٰ خان نے مارشل لا کے حکم ناموں کے ذریعے بیوروکریسی میں من پسند چھانٹی کی سو کی۔ ضیاء الحق نے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی تو اس کے لیے باقاعدہ مارشل لا آرڈر نکالا گیا۔ سیاسی مخالفین کو کوڑے لگائے گئے تو سب کے سامنے لگائے۔ گرفتار کر کے جیلوں یا شاہی قلعے میں رکھا گیا تو یہ کام بھی پوشیدہ رکھنے کے بجائے کھلم کھلا کیا۔ یہی وتیرہ بھٹو صاحب پر چلنے والے مقدمے کے بارے میں بھی اختیار کیا گیا۔ پرویز مشرف نے سینہ ٹھوک کے ججوں کو نظر بند کیا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اس میں نئی بات کیا ہے، یہ واقعات تو بچے بچے کو معلوم ہیں، آخر میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ وسعت اللہ خان کے بقول کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حکمران کو جو بھی اچھا برا کرنا ہے وہ کھل کر اپنے اقدامات کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کرے تو یہ بھی ایک قابل قدر اخلاقی وصف ہے، مگر یہ عجیب دور آیا ہے جس کے بارے میں آپ اندازے ہی لگاتے رہیں کہ یہاں کون سا نظام ہے جو چل تو رہا ہے مگر آنرشپ لینے کو کوئی تیار نہیں۔ بظاہر یہ پولیس اسٹیٹ بھی نہیں مگر پولیس اسٹیٹ والا ہر ہتھ کنڈا استعمال ہو رہا ہے۔ آئین کو کتابی شکل میں تو برقرار رکھا گیا ہے مگر ورق در ورق اس آئین کی روح اور عزت نفس پارا پارا کی جا رہی ہے، یعنی آئین کی کوئی نہ کوئی شق روز سنسار ہو رہی ہے۔ عدالتوں کو فیصلہ دینے کی بظاہر پوری آزادی ہے مگر فریق ثانی ان فیصلوں پر سنجیدگی سے عمل کرنے کے بجائے ہر آئینی فیصلے کو کاغذ کا جہاز بنا کر ہوا میں اڑا رہا ہے۔ وسعت اللہ خان کے مطابق ادنیٰ سے ادنیٰ عدالت تک شہریوں کو قانونی ریلیف دینے کے لیے جو بھی احکامات جاری ہو رہے ہیں ان کو پولیس اور ڈپٹی کمشنروں کے ہاتھوں بے توقیر کروایا جا رہا ہے۔ توہین عدالت کے قانون کی جتنی توہین گزشتہ 1.5 برس میں ہوئی ہے مارشل لاؤں سمیت سب ادوار کو ملا کر اتنی توہین نہیں دیکھی گئی۔ اب تو جج بھی ساحل سے کہنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس ریلیف کے لیے آنے کا کیا فائدہ، آپ ان سے براہ راست سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے۔ وسعت اللہ خان کا کہنا ہے کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ قانون کی حکمرانی پر چلنے والی ریاست اور ایک غیر ریاستی زور آور میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو بھی پسندیدہ یا ناپسندیدہ برا بھلا قانونی فیصلہ آتا ہے ریاست کم از کم نیم دلی سے ہی صحیح دنیا کو دکھاوے کے لیے اس پر رسمی عمل کرنے کا تاثر ضرور دیتی ہے، جبکہ غیر ریاستی زور آور یا نان اسٹیٹ ایکٹر بازو میں خود ہی قانون اور قاضی ہوتا ہے اور وہ مروجہ قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، اس لیے انہیں راہ راست پر رکھنے کے لیے جزا اور سزا کا شکنجہ موجود ہوتا ہے۔ مگر آج کے دن ریاست جس طرح اپنے عام اور خاص شہریوں سے پیش آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ تمیز مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ ایکٹرز کو نان اسٹیٹ ایکٹرز سے کیسے الگ کر کے دیکھا جائے۔ عدالتی امتناع کے باوجود لوگ کھلم کھلا اٹھائے جا رہے ہیں، اجالے میں سب کے سامنے غائب ہو رہے ہیں۔ جو ہتھیار ڈال دیتا ہے اس پر 7 خون معاف ہو جاتے ہیں، جو اکڑ جاتا ہے اسے بیسیوں مقدمات کی رسی سے تب تک باندھا جاتا ہے جب تک وہ ہاتھ کھڑا کر کے اچھا بچہ بننے کا اعلان نہ کر دے۔ مگر جو یہ سب کر رہے ہیں ان میں ماضی کے آمروں کے برعکس
इतनी इखलाकी जुर्रत भी नहीं कि सामने आकर कह सकें कि हाँ, हम इन इक़दामात को ठीक समझते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं हो जाते। वसतुल्लाह खान के बकौल पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी सियासी क्लास अपने हाथ ही डी क्लास कर दी गई है और इतनी बेतौकीरी हो गई कि आम आदमी के सामने अपना दिफा तक नहीं कर पा रही। हो सकता है कि जिनके हाथ में इस वक्त मुमलिकत की डोरियां हैं, इन्हें सियासतकारी की बंजर ज़मीन देखकर लग रहा हो कि गलियां हो जन सूंजियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। वसतुल्लाह खान के बकौल मगर वो बेखबर हैं इस घड़ी से कि जब उनके हाथ से भी सब कुछ निकलने लगेगा तो जिम्मेदारी की ओजड़ी अपने गले से उतार कर किसी और को मंडने के लिए कोई गला नहीं मिलेगा। किसी भी समाज के लिए आखिरी सानेहा होता है कि इसकी नज़रों में पूरी पॉलिटिकल क्लास ही डिस्क्रेडिट हो जाए या कर दी जाए। ऐसे समाज की तन्हाई का हाल नाकाबिल बयान है। इस ज़मीन को जिस मेहनत से उसूली सियासत के लिए भी बंजर बनाया जा रहा है, इसके बाद अगला मरहला ये है कि यहाँ झाड़ियाँ उगने लगें और फिर इन झाड़ियों में तरह तरह के जहरीले और ख़तरनाक जानवर बसेरा करने लगें और वो पूरी तरह कानून जिबिल्लत के तहत इस सरजमीन पर हुक्मरानी करें। तवाइफ अल-मलूकी का मंतकी अंजाम यही है। अगर तो आप यही देखना चाहते हैं तो अच्छी खबर यह है कि आप इस नौबत तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।